کیا میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو جس اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں کیا ہم اس اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ تو حضرات گرامی قدر، عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے بکثرت ذکر کرنے کا، ہمیں اپنے محبوب کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے، کروڑہ درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساقی حوض کوثر نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کے اندر کچھ صفات، ان صفات میں سے ایک صفت انسان کے اندر محبت کرنا بھی اللہ احکم الحاکمین نے رکھی ہے۔ ہر جاندار، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے محسن سے، احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور انسان کو اللہ احکم الحاکمین نے قوت گویائی بھی عطا کی ہے اور عقل و دانش بھی اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ تو انسان کا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت بھی کرے اور اپنے محسن کا ذکر بھی کرے، ہر وقت اپنے محسن کو یاد رکھے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بے عقل یا کوئی گندی ذہنیت کا مالک ہی ایسا آدمی ہوگا جو اپنے والدین سے یا اپنے محسن سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے والدین سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ جہاں پر اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ نے ساتھ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسری چیز اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا الا انبئکم بأکبر من الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ اللہ جس نے ہمیں والدین سے محبت کرنے کا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا اس قدر حکم دیا کہ اپنی توحید کے بعد ان کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ والدین کے ہمارے اوپر احسانات بہت ہوتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنا سکھایا ہے، اس اللہ کے ہم پر کتنے احسان ہیں شمار کیا جا سکتا ہے؟ ایک دن میں آپ اور میں، ہر انسان 24 گھنٹوں میں 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے۔ یہ آکسیجن کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ کسی کے سانس کی پرابلم بن جائے، لاکھوں روپے لوگ لگا کر وینٹیلیٹر کے اوپر مصنوعی آکسیجن لگا کر اس کے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمارے جسم کا ایسا نظام بنا دیا، خود بخود خون پیدا ہوتا ہے۔ ہم کھاتے گندم کی روٹی ہے، اس میں سے خون کو الگ کرنا اور فضلے کو الگ کرنا، یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے بنایا۔ اگر کسی کا جگر خراب ہو جائے، جگر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، 80-90 لاکھ روپے اس کے آپریشن کے اوپر لگائے جاتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں ہوتا ہے کہ کام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ گردوں میں خرابی پیدا ہو جائے، پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے،
ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ گردے واش کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی سانس بحال رہے. تو اللہ نے یہ سارا نظام ہمارے جسم میں فری میں لگا دیا. تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں؟ کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ فری میں دے دیا، دنیا میں ہم آئے، اللہ نے اس کا کوئی معاوضہ ہم سے لیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا. پھر ہم ہر وقت اللہ کے انعامات میں، اللہ کے احسانات میں. زندگی کو دینے کے بعد اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا. کتنے لوگ ہیں بڑے دولت والے، بڑے بڑے دنیا دار، جن کو دیکھ کر لوگ حسد کرتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا. ان کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے. تو اللہ نے اگر زندگی کے بعد ایمان کی نعمت بھی ہمیں دے دی اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، بلکہ ہمیں جان بھی دی، ہمیں مال بھی دیا، اور دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے لوگوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا. بان لهم الجنہ، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا. یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. میرے پاس جو مال ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. یہ اللہ نے دینے کے بعد پھر خود ہی مجھ سے خرید لیا. میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا اور پھر اللہ نے کہا اس زندگی کو، اس جان کو، اس مال کو ایک اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے. یہ سر جو اللہ نے دیا ہے صرف ایک اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. جو مال اللہ نے دیا ہے صرف حلال ذریعے سے آنا چاہیے، حلال راستے میں خرچ ہونا چاہیے. اللہ نے بس اتنا کہا، حلال ذریعے سے آئے، حلال ذریعے پہ خرچ ہو، جو زندگی دی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو. بس اتنا کام کر لو، میں تمہیں جنتیں بھی عطا کروں گا. کیا ہمیں اس اللہ کے احسانات کو یاد نہیں کرنا چاہیے؟ وہ اللہ جس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو، لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے. شمار کر سکتا ہے کوئی؟ آپ اپنی آنکھوں کی نعمت کو دیکھیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی، آنکھیں کام ہی نہیں کرتی ہیں. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں بڑے بڑے خوبصورت جوان، زبان سے بول نہیں سکتے. اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا میں مجنون چلے پھرتے ہیں، نہ ان کو اپنی پاکی کا پتہ ہے، نہ کچھ کپڑے پہننے کا پتہ ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا پتہ ہے. روڈوں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہر وقت بیکار پڑے رہتے ہیں. اللہ نے ہمیں تو عقل بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں دماغ بھی درست دیا ہے، پھر بھی ہم اس اللہ کی شان بیان نہ کریں، پھر بھی ہم اس اللہ کا ذکر نہ کریں، تو یہ ہماری کوتاہی ہے. اور اللہ کا ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کے کرنے میں کوئی محنت بھی نہیں ہوتی ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہے نا، آپ نے جمعے کے لیے آپ آئے، نہا دھو کر، کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، چل کر مسجد میں آئے ہیں. یہاں پر بیٹھ کر خطبہ سننا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، نماز پڑھنی ہے، جسم نے حرکت کرنی ہے نا. کتنا اہتمام کرنا پڑا ہے؟ کرنا ہے نا، اللہ کا حکم ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، مال کا حساب لگانا پڑے گا، پھر اس مال میں سے جتنا اللہ کا حصہ بنتا ہے مستحقین کو دیکھنا ہے، ان تک پہنچانا ہے. محنت ہے کہ نہیں؟ حج کے لیے جانا ہے، سفر کی مشقت ہے، پیسہ بھی خرچ ہونا ہے، اور وہاں پر جا کر وہاں کے موسم میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر مشقت والا 5-6 دن کا حج بھی کرنا ہے، طواف بھی ہے، سعی بھی ہے، اور مینا عرفات کی طرف بھی جانا ہے. اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے. سارے کام کرنے میں محنت لگتی ہے. روزے رکھنے ہیں، صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہنا ہے نا. بھوکے رہنے کی مشقت برداشت کرنی ہے. ہر عبادت محنت مانگتی ہے، کچھ نہ کچھ ہم سے کرنا اللہ کو مطلوب ہے. لیکن ذکر ایسا ہے، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں،
گاڑی میں بیٹھے ہیں, کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, کسی اہتمام کی ضرورت ہے؟ جہاں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کریں. اللہ سے محبت کا مطلب تو یہ ہے نا, ہمیں اپنا محبوب بھولنا نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, کان یذکر اللہ فی کل حین او فی کل احیان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے. وہ اللہ کے نبی جو اس قدر اللہ کی عبادت کیا کرتے. اللہ کے نبی معصوم تھے, کوئی گناہ نہیں کیا تھا. آپ کی تنہائیاں بھی پاک ہیں, خلوت بھی پاک ہے, جلوت بھی پاک ہے. کبھی زبان سے اللہ کی نافرمانی والا بول نہیں بولا ہے, کبھی ہاتھوں نے اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کیا ہے, حتیٰ کہ کبھی کسی سے برے اخلاق سے پیش بھی نہیں آئے. وہ اللہ کے نبی اللہ کی اس قدر عبادت کرتے, پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے. کیوں کرتے تھے جی؟ راتوں کو نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ جس اللہ کے, جس محسن کے اتنے احسان ہیں اس کو یاد کرنا تو بنتا ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف ہو گئے ہیں, آپ اس قدر کیوں محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا. جس اللہ نے مجھ محمد پر اتنے احسان کیے ہیں, کیا میں اس اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو جس اللہ نے ہم پر اتنے احسان کیے ہیں, کیا ہم اس اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ تو حضرات گرامی قدر, عقل مند انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے بکثرت ذکر کرنے کا, ہمیں اپنے محبوب کو یاد کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے, سنن ترمذی میں 3377 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, الا انبئکم بخیر اعمالکم, اے لوگوں میں تمہیں سب سے بہتر عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وازکاھا عند ملیککم, جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور پکیزہ عمل ہے. وارفعھا فی درجاتکم, اور درجات کو بلند کرنے میں سب سے اہم ہے. وخیر لکم من انفاق الذھب والورق, اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل ہے. حضرات گرامی قدر, بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو, کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے, اللہ کا میں ذکر کر رہا ہوں, کیا اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر, بند کمرے میں ہوں, اپنے گھر بیٹھا ہوں, موٹر سائیکل پر جتنی تنہائی میسر ہوتی ہے کسی اور وقت نہیں ہوتی. آپ اکیلے موٹر سائیکل چلا رہے ہو, آپ کے پیچھے کوئی نہیں بیٹھا, اس وقت ہم اللہ سے اپنی کال ملا سکتے ہیں. اس تنہائی میں جو میں ذکر کروں گا, کسی بندے کو پتہ ہے اس میں ریاکاری تو نہیں ہے نا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, خیر لکم من انفاق الذھب والورق, سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے. کیا تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے نبی کیوں نہ, ہمیں بتائیں وہ کون سا عمل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ذکر اللہ, اپنے اللہ کو یاد کرنا ان تمام نیکیوں میں سب سے بھاری عمل ہے. تو پھر ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ ہمیں ساتھ ساتھ نا اس خطبہ جمعہ کے دوران اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ اللہ کو یاد کرنے میں گزرتے. ہم ڈرامے تو دیکھ لیتے ہیں, 2.5, 3, 4 گھنٹوں کی فلم تو دیکھ لیتے ہیں. لوگ 3 دنوں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے اس فلم کو پورا کرنا ہے, جی سسپینس بڑھا. دیکھتے ہیں نا لوگ, ان کی اس سے محبت ہوگی, ان فلم کے اندر موجود ایکٹروں سے محبت ہوگی. ہماری محبت کس سے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. تو پھر جس سے جتنی محبت ہے اس کو اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو, ہر کسی کے دوست ہوتے ہیں جن سے محبت کرتا ہے, اپنے دوستوں کو وقت نہیں دیتے. ہماری کوشش ہوتی ہے, یار میں اس دوست سے محبت کرتا ہوں, وہ مجھے بلائے میں سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں. اور ایسا ہم نے دیکھا ہے, جب دوست بلاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے, بندہ سارے کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور جب اللہ بلائے پھر ہم نہ جائیں تو پھر ہم اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے. اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے, ہر وقت اللہ مجھے بولنا نہیں چاہیے.
میں کاروبار میں ہوں، تجارت کر رہا ہوں، تو مجھے یاد ہونا چاہیے میرے اللہ نے، میرے محبوب نے مجھے حکم کیا دیا ہے، میں نے تجارت کیسے کرنی ہے۔ میں شادی بیاہ کا موقع ہے، مجھے یاد ہونا چاہیے اللہ نے اور اس کے رسول نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔ کیا میں اپنے اللہ کی محبت کو آگے رکھتا ہوں یا اپنے بیٹے کی محبت کو آگے رکھتا ہوں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، خوب ڈھول دھمکا ہوتا ہے، ڈھول بجائے جاتے ہیں، گانے چلائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ شادی کے موقع پر بڑے دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر لوگ ڈانسروں کو بلاتے ہیں کہ آؤ جی میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ روکا جائے نا تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لو جی مولوی صاحب اتنی سختی بھی نہ کرو، ایک باری دی زندگی جو موقع آنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دفعہ دو دفعہ موقع آنے کی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے ہم نافرمانی کس ذات کی کر رہے ہیں۔ ایک طرف محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ایک طرف ہم اس اللہ کی نافرمانیاں بھی کریں۔ اللہ کے نبی جس کو اللہ نے اس دنیا میں ان ڈھولوں کی آوازوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، ہم اس اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی شادیوں پر ڈھول بجاتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں پر ہم لوگ ہر وہ کام کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، باقی ساری زندگی دینداری کرتے ہیں۔ اس موقع پر آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے محبوب کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی اپنے محبوب کو ناراض کر سکتے ہیں جی؟ اگر آپ کی کوئی محبوبہ ہو، وہ کہ جی آپ نے اس رنگ کا کپڑے پہن کے آنے، پہنیں گے کہ نہیں؟ کوئی ایسا ہو جو کہ میں نہیں پہنوں گا جی، پھر کری اللہ انہیں کہتا تھا۔ اللہ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا بننے کی ضرورت ہے۔ اگر ویسا نہیں بنتے تو زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے محبت کا مظہر ہمیں یہ بتایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے اللہ کے نبی لوگوں کو بتائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر بتاؤں کیسے محبت کی جاتی ہے؟ اللہ نے جو ہمیں بتایا، فَاتَّبِعُونِي، اے نبی لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو، اگر میری پیروی نہیں کرتے تو پھر اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، اور اگر میری پیروی کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کتنا پیارا اور آسان طریقہ ہے محب سے محبوب بن جانا۔ جس سے ہم محبت کرتے ہو نا، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ ایسا ہی ہے، جس سے میں محبت کروں اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرے تو کیا کہتے ہیں جی، انہوں نے محبت نہیں ملی، یہ محبت میں ناکام ہو گیا۔ اللہ تو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، صرف راستہ اپنانا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد کی پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ سے محبت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سے محبت ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کے بدلے میں بے وفائیاں ملتی ہیں، اللہ سے محبت کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تمام انسانوں کی محبت ملتی ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے، اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کریں گے، بدلے میں اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل فإن اللہ يحب فلانا فأحببه، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبرائیل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ فلاں بندے سے، نام لے کر اللہ فرماتا ہے، اللہ ربانی مسجد میں بیٹھے اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آسمان والے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، اے لوگو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ وہ سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے جی؟ اللہ سے میں محبت کروں، بدلے میں اللہ مجھ سے محبت کرے، سارے فرشتے محبت کریں، اور پھر ساری کائنات کے انسان محبت کریں۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے؟ اگر ہے تو لائیے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میرا نام لو، میں تمہارا نام لے کے یاد کروں گا۔ اور کیا چاہیے جی؟
اگر کوئی وزیر اعظم کسی مجلس میں کسی کانفرنس میں ہمارا نام لے لے نا کسی بھی بندے کا، وہ ویڈیو کے سٹیٹس لگاتا ہے، فیس بک پہ لگاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہی دیکھو جی میرا نام لے رہے ہیں، یہ دیکھو جی فلاں بندے نے میرا نام لیا ہے، فلاں شیخ صاحب نے میرا نام لیا ہے، فلاں وزیر اعظم نے، فلاں چیئرمین نے میرا نام لیا ہے. ہمارے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. تو اگر اللہ ہمارا نام لے، یہ زیادہ بڑا ہے کہ وہ زیادہ بڑا ہے؟ اس کی محبت زیادہ اہم ہے کہ اس اللہ کی محبت زیادہ اہم ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کو یاد کریں. حدیث میں آتا ہے، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اذا ذکرانی ان ذکرانی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ دل میں منہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں ذکرتہ فی نفسی، میں اللہ بھی اس کو اپنے نفس میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے. اللہ حکم الحاکمین فرماتے ہیں اگر وہ بندہ مجھے لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرے، اللہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، اس وقت مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جی؟ آپ بتائیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا اذا ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کر یاد کرے تو میں ایسے نفوس میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہوں جو ان لوگوں سے بہتر ہے. اللہ فرشتوں میں میرا اس وقت ذکر کر رہے ہوں گے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کامیابی کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، وہ اللہ جس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہگاروں سے اللہ کی محبت دیکھیے، عبادت گزاروں سے تو کیا بات ہے. گناہگاروں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، جب وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے باز آتا ہے. وہ بندہ جس نے اپنی تجارت اللہ کی مرضی کے بغیر کر لی، ہو گیا نا گناہ، واپسی کا راستہ موجود ہے. جو بندہ واپس آتا ہے، توبہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جیسے ایک آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر صحرا میں جاتا ہے، اس اونٹنی کے اوپر اس کا پانی موجود ہے، ذرا آرام کرنے کے لیے صحرا میں لیٹ جاتا ہے. اگر کسی نے صحرا دیکھا ہے اس کو پتا ہوگا، اگر صحرا میں آپ چلے جائیں کتنی دور دور تک آبادی نہیں ہوتی ہے، دور دور تک کوئی جھونپڑی، کوئی گھر، کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں ہوتی. جو آپ کے پاس سامان موجود ہے، سواری موجود ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی ممکن نہیں ہے. آرام کے لیے لیٹ گیا، آنکھ کھلتی ہے اس کی اونٹنی غائب ہے. اب صحرا سے پیدل جا نہیں سکتا، سواری تو چلے گی. اب زندہ رہنے کے لیے اور خاص کر صحرا کی گرمی اور خشکی میں پانی کی ضرورت ہے. پانی بھی اونٹنی کے اوپر ساتھ ہی چلا گیا. اب وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، دیکھتا ہے جی میری اونٹنی، میرا پانی کہاں گیا. سمجھ لیں وہ اپنی زندگی کو تلاش کرتا ہے، نہیں ملتی ہے. تھک ہار کر موت کے انتظار میں دوبارہ لیٹ جاتا ہے. آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے، اس پر اس کا پانی بھی موجود ہے. زندگی دوبارہ مل گئی نا. اس آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب گناہگار واپس آتا ہے. تو کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں، کیوں نہ ہم اس اللہ کو یاد کریں جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. حضرات گرامی قدر، وہ اللہ جس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی نرمی کو قائم رکھا، توبہ کے راستے کو کھلا رکھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف، جو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کون رب ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں جس کو چاہتا ہوں غلام بنا لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں آزاد کر دیتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا پھرتا ہوں، اسی کو رب کہتے ہیں، تو میں رب ہوں. اللہ نے اس کی طرف، اللہ کا کتنا گناہگار بنتا ہے، اللہ کا باغی ہے. اگر حکومت کا کوئی باغی ہو، اگر کوئی جنرل کے خلاف، کسی فوجی افسر کے خلاف بول لے، کیا کرتے ہیں جی؟ توہین کا مقدمہ درج کر کے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے. پھر وہ بندہ ملتا ہی نہیں کہاں گیا. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کی رحمت پر قربان جائیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون کے پاس جا کر سخت بات بھی نہیں کرنی ہے، نرمی سے اس کو دعوت دینی ہے.
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ اور نرمی سے اس کے رب کی طرف اس کو بلاؤ، شاید کہ واپس آ جائے۔ لیکن اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اللہ نے تو آخر تک ہدایت کا راستہ اور توبہ کا راستہ کھلا رکھا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر، جس اللہ کے اتنے احسان ہونا، اس اللہ سے ہمیں وفا کرنی چاہیے۔ اللہ سے زیادہ وفا کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ہے جس کے احسان ہم پر اللہ سے زیادہ ہوں؟ اگر دنیا میں کوئی احسان کرے اور کوئی اس کو تکلیف دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ نمک حرام ہے، اس کا نمک کھایا ہے اور اسی کی تھالی میں چھید کرتا ہے، جس کا نمک کھایا اسی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ ہم تو ہر وقت اللہ کا نمک کھا رہے ہیں، ہم تو ہر وقت سانس لینے کے لیے، بولنے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، یہاں سے کھڑے ہیں بیٹھنے کے لیے ہم اللہ کے محتاج ہیں، لقمہ منہ میں ہو اس کو نگلنے کے لیے بھی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتے، تو پھر ہم کیوں نہ اس اللہ کو یاد کریں؟ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں نمک حرام نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں وفادار بننا چاہیے۔ ایک کتا جو ہوتا ہے نا، اپنے مالک کے پاؤں بھی چاٹتا ہے۔ کیوں چاٹتا ہے؟ اس پر احسان کرتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دیتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر وہ بدلے میں اپنے مالک کے پاؤں بھی چاٹتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں؟ حضرات گرامی قدر، ہمیں اپنی زندگیوں کو، اپنی زبانوں کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی محبت بھی نصیب فرمائے اور ذکر والی زبان بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی قدر، آپ سب احباب کو معلوم ہے اس وقت ملک میں جو سیلابی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور خاص طور پر بونیر میں جو تباہی مچی ہے، سینکڑوں افراد اس سیلاب کی نظر ہو گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو بندہ غرق ہو کر مرتا ہے وہ بھی شہداء میں سے ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جتنے احباب اس سیلاب کی نظر ہوئے، اس دنیا سے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے رتبے پر فائز فرمائے، اور اللہ حکم الحاکمین اس قیمتی نقصان کی تلافی بھی فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، جب کسی ایک جسم کے اعضاء کو تکلیف پہنچے تو ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی، تکلیف داڑھ میں ہوتی ہے، انگلی میں ہوتی ہے، سوتا پورا جسم نہیں ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے اور میرے کان پر جوں بھی نہ رینگے تو پھر مجھے اپنے اسلام کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پر، اور یہی اسلام کی ترغیب بھی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، اور اس وقت الحمدللہ ایک نہیں، اس ملک کی ہر نامور تنظیم نے سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے اور ان کی مدد کو بھی پہنچے۔ اللہ حکم الحاکمین تمام معاونین کی جان میں اور ان کے مال میں برکت پیدا فرمائے۔ اسی مسجد کی طرف سے بھی حافظ یونس ربانی صاحب حافظہ اللہ نے جمعے سے پہلے بتایا سیلاب ریلیف فنڈ جمع کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی مسجد کی طرف سے بھی حصہ شامل کریں، اور اس حصے میں ہم اپنی زکوٰۃ میں سے بھی مال دے سکتے ہیں۔ تو یہ فیصل بھائی اور صدیق بھائی رومال لے کر آ رہے ہیں، تو تمام احباب لازمی سیلاب متاثرین کے لیے تعاون کریں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے وہ آدمی بھی ہے تصدق بیمینہ حتی لا تعلم شمالہ، جو بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو معلوم بھی نہ ہو. اللہ کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ ہمارا یہ خرچ کیا ہوا ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اسی طرح ایک اور اعلان ہے، اسی مسجد میں پچھلے جمعے کو اعلان بھی کیا گیا کہ اس مسجد کی طرف سے ایک بلڈ کیمپ قائم کیا گیا. اکثر ضرورت مند افراد ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل میں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور بسا اوقات انتظام نہیں ہو پاتا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو بندہ کسی ایک جان کو بچاتا ہے اس کو پتہ کتنا اجر ملتا ہے، پوری انسانیت کو بچانے کا اجر ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے جو صحت مند ہیں نوجوان بھائی ہیں وہ اپنا بلڈ گروپ اور اپنا رابطہ نمبر لکھوا دیں مسجد میں. جب کسی کو ضرورت ہو ضرورت مند کو آپ سے رابطہ کیا جائے اور آپ اپنا خون ہدیہ کر سکیں، اس کا بڑا اجر ہے. اللہ احکم الحاکمین ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کو صرف 2 دعائیں بتلانی ہیں. ہمیں آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے ان 2 دعاؤں کو یاد کرنا ہے. اردو میں یاد ہو جائیں اردو میں یاد کر لیں، عربی میں یاد ہو جائیں عربی میں یاد کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذو جنتکم، اے لوگو جہنم سے اپنی ڈھال کو پکڑ لو. اگر ہمیں کوئی چیز دی جائے اس کو پکڑ لو جہنم سے بچ جاؤ گے. پکڑنی چاہیے کہ نہیں؟ پکڑنی چاہیے نا، پھر پکڑ لیں. بتائیں آپ کو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا کوئی دشمن آ رہا ہے جس سے ہم نے ڈھال کو پکڑنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ولیکن خذو جنتکم من النار، جہنم سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں، اس کو تھام لو جہنم سے بچ جاؤ گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں بتائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، یہ کل قیامت کے دن جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا. کتنا ٹائم لگا؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان. 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، پڑھنے میں بڑے ہی آسان ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن ترازو میں بڑے باری ہیں. کل قیامت کے دن وزن ہونا ہے، ایک ترازو میں نیکیاں ہوں گی ایک میں برائیاں ہوں گی. نیکیوں والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے. اور برائیوں جن کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے، ان لوگوں میں سے نہ کرے جن لوگوں کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. تو جو بندہ چاہتا ہے اس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو جائے اس کو چاہیے کثرت سے یہ تسبیح کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کے کئی ایک فضائل بیان کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع لا یضرک بأیہن بدأت. 4 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح بخاری کی حدیث میں جو ذکر ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایک اور دعا ہے جو کہ ہم نے جمعہ محبت پہ پڑھایا ہے تو ہمیں اللہ سے محبت کی دعا بھی کرنی چاہیے. خواتین کے لیے بھی اعلان ہے کہ سیلاب ریلیف فنڈ کے لیے وہ بھی اپنا حصہ اور عطیہ لازمی جمع کروائیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جتنا اللہ نے دیا ہے وہ کر سکیں. جو دوسری دعا ہے سیدنا عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. یاد کریں گے جی سب، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. ترجمہ کر دیتا ہوں، عربی میں نہیں آتی، اردو میں دعا کریں. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں.
وحب من یحبک، اور اس آدمی کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے، میری جان سے، میرے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ گرمی میں ٹھنڈا پانی کتنا اچھا لگتا ہے، 2 گھنٹے دھوپ میں ہو کر آئیں، بازار لگایا ہو، دل کرتا ہے یار جگ بھر کے ٹھنڈے پانی دا روح افزیدہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے اللہ جتنا گرمی میں یہ پانی اچھا لگتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ مجھے تیری محبت اچھی لگی۔ تو ہمیں کثرت سے یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے پچھلے دنوں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ فضیلت الشیخ عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً وہ ان بندوں میں سے تھے جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی تھی، تو ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ یقیناً وہ اپنے پیچھے بہت بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے، دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہمیں بھی ایسے سلسلے بنا کر جانا چاہیے جو قیامت تک جاری رہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔